السلام علیکم دوستو۔ پرتھوی راج چوہان وہ آخری ہندو راجا تھے جنہوں نے سن 1192 تک ہندوستان کے مرکز یعنی دہلی اور اجمیر پر حکومت کی، کیونکہ ان کے بعد برصغیر پاک و ہند پر مسلمان فرما رواؤں کی حکومت کا دور شروع ہوا، جو اگلے 800 سالوں تک یعنی اس وقت تک چلتا رہا کہ جب تک برٹش حکومت نے سلطنت مغلیہ کا خاتمہ نہیں کر دیا۔ دوستو، پرتھوی راج چوہان کو ہندوستان میں ایک تاریخی ہیرو کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے کارنامے بھارتی نصابی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں اور ان کی بہادری پر فلمیں اور ڈرامے بھی بنائے جاتے ہیں۔ پرتھوی راج چوہان کی 26 سالہ زندگی نہ صرف جنگ و جدل بلکہ روحانگی اعتبار سے بھی کافی رنگین ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ایک کتاب پرتھوی راج رس کے مطابق پرتھوی راج چوہان کنیوج کی ایک شہزادی کنیوگتا کے عشق میں گرفتار تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کنیوگتا کا باپ اور کنوج کا حکمران، جس کا نام چیچن تھا، پرتھوی راج چوہان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق پرتھوی راج چوہان اور چیچن آپس میں رشتہ دار تھے، لیکن پرتھوی راج کی بڑھتی ہوئی دولت و اقتدار اور شہرت سے مہاراجا انتہائی حسد کرتا تھا، لہٰذا یہ پرتھوی راج چوہان کے خلاف اس کی ہمسایہ دشمن ریاستوں کی ہر ممکن مدد کرتا تھا، جبکہ اس کی بیٹی کنیوگتا پرتھوی راج چوہان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے باپ مہاراجا چیچن نے اس کی بیٹی کا فوراً شادی کا اعلان کیا۔ یہ وہ رسم ہے کہ ہندو شہزادی اس میں اپنے ہونے والے خاوند کا انتخاب کرتی ہے۔ مہاراجا چیچن نے اس رسم میں شامل ہونے کے لیے مختلف ملکوں کے شہزادوں کو دعوت دی، سوائے پرتھوی راج چوہان کے، بلکہ مہاراجا چیچن نے پرتھوی راج چوہان کی تذلیل کے لیے اس کا ایک مجسمہ بنا کر محل کے دروازے پر چوکیدار کھڑا کر دیا۔ جب کنیوگتا اپنا ریشمی لباس اور قیمتی زیور زیب تن کر کے آئی تو تمام شہزادوں کا جیسے دل رک سا گیا۔ دربار میں موجود ہر شہزادہ اس حسین و جمیل شہزادی سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن شہزادی کنیوگتا نے اپنے ہاتھوں میں موجود مالا پرتھوی راج چوہان کے گلے میں پہنا کر اپنی محبت کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے کہ مہاراجا چیچن اسے کوئی سزا دیتا، پرتھوی راج چوہان نے اپنے بہادر اور خاص وفاداروں کے ساتھ اس محل پر دھاوا بول دیا اور وہ شہزادی کنیوگتا کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا۔ مہاراجا اپنی پوری قوت کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہوا، لیکن وہ پھر بھی اپنی بیٹی کو بازیاب نہ کرا سکا۔ جس وقت پرتھوی راج چوہان اپنی پریم کہانی کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں مصروف تھے، وہیں سلطنت غوریہ کے نائب حکمران شہاب الدین غوری اپنی نومولود سلطنت کی سرحدوں کے اضافے کے لیے نئے نئے شہروں پر حملہ کر رہے تھے۔ شہاب الدین غوری ملتان، لاہور اور اوچ نامی علاقے فتح کر کے سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کا مکمل خاتمہ کر چکے تھے۔ البتہ پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری کے درمیان پہلا معرکہ اس وقت پیش آیا کہ جب شہاب الدین غوری نے بٹھنڈا کے قلعے کو فتح کر کے اسے اپنی ریاست میں شامل کر دیا۔ یہ قلعہ چونکہ پرتھوی راج کے زیر تسلط تھا، اسی لیے سن 1191 عیسوی میں ان دونوں کے درمیان ترائم کے میدان میں ایک خون ریز جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں پرتھوی راج چوہان کی فوج 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، جبکہ شہاب الدین غوری کے ساتھ بہت تھوڑی سی نفری تھی۔ ایک کے بعد ایک افغان اور ترک سرداروں کے جنگ کے میدان سے فرار ہو جانے کے باوجود شہاب الدین غوری جنگ میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ تلوار کے ایک انتہائی کاری وار کے سبب گھوڑے سے گر پڑے اور شدید زخمی حالت میں میدان جنگ میں پڑے رہے، یہاں تک کہ ان کے ایک وفادار نے انہیں اٹھا کر دوبارہ غوری خیموں میں پہنچا دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اس ہار کو انتہائی سنجیدہ لیا اور صحت یاب ہونے کے فوراً بعد ہی ایک نئی فوج کی تیاری شروع کر دی۔ شہاب الدین غوری نے یہ قسم کھائی کہ وہ جب تک راجپوتوں سے اپنی اس شکست کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک وہ اپنا لباس تبدیل نہیں کریں گے، نہ وہ کسی عورت کے ساتھ ملیں گے اور نہ ہی آرام دہ بستر پر سوئیں گے۔ خود پر یہ پابندیاں عائد کرنے کے بعد سلطان نے 1 سال کے عرصے میں 1,20,000 تربیت یافتہ فوج تیار کی اور 1192 عیسوی میں ایک مرتبہ پھر راجپوتوں سے جنگ کرنے روانہ ہوئے۔ اس کے برعکس مہاراجا پرتھوی راج چوہان نوبیاتہ اپنی دلہن کے ہمراہ
ہمراہ اجلائے عروسی میں کچھ عرصہ قیام پذیر ہوئے کہ دنیا مافیا کا کوئی ہوش نہ رہا۔ اس جنگ میں شہاب الدین غوری کو مہاراجہ جے چند کی خدمات بھی حاصل رہی جو پرتھوی راج چوہان کا سسر اور اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسی وجہ سے مہاراجہ جے چند کا نام آج بھی ہندوستان میں ایک غدار کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تاریخی فرشتہ کے مطابق پرتھوی راج چوہان 3 لاکھ کے زبردست فوجی لشکر بما 3000 جنگی فوجی ہاتھیوں کے ہمراہ میدان جنگ میں پہنچے۔ انہیں نہ صرف غوریوں پر عددی برتری حاصل تھی بلکہ گزشتہ برس غوریوں پر ہونے والی فتح کے باعث ان کے حوصلے بھی بلند تھے۔ اس لیے مہاراجہ پرتھوی سنگھ چوہان نے جنگ سے قبل سلطان شہاب الدین غوری کو بذریعہ خط وارننگ دی کہ اب بھی وقت ہے، اگر وہ بغیر جنگ کے جانا چاہیں تو انہیں جان کی امان دی جائے گی، جس سے سلطان نے اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرنے کی غرض سے کچھ مہلت طلب کی۔ اپنے دھمکی آمیز خط کا یہ تحسین بخش جواب سننے کے بعد مہاراجہ پرتھوی راج چوہان اور اس کے فوجی کمانڈر بہت زیادہ مطمئن ہو گئے، لیکن سلطان شہاب الدین غوری نے اگلے ہی دن علیہ صبح نگاڑۂ جنگ بجا دیا جب پرتھوی راج چوہان خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے تھے۔ پورے ایک دن کی خونریز جنگ کے بعد یہ میدان غوریوں کے نام رہا اور مہاراجہ پرتھوی راج چوہان میدان جنگ سے بھاگ نکلے، جنہیں دریائے سرسوتی کے کنارے پر گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کے مرنے کے بعد مہارانی سنیوگتا نے بھی ہندو رواج کے مطابق ستی کی رسم اختیار کی، یعنی خود کو آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ برِ صغیر پر اس جنگ کی کافی دوررس نتائج برآمد ہوئی، کیونکہ اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی جو 1857 عیسوی تک قائم رہی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ پرتھوی راج چوہان ایک بہادر راجا اور ایک جنگی ہیرو تھے، بھلے ہی ان کا تعلق مخالف سمت سے ہو، لیکن اپنی ملک و قوم کی حفاظت کے لیے انہوں نے جان تک دینے سے دریغ نہ کیا، اور اسی لیے آج ہندوستان میں جگہ جگہ نہ صرف ان کے مجسمے نصب ہیں بلکہ ان کی بہادری کے افسانے ہر خاص و عام کی زبان پر ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔